اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو آج اس حدیث مبارکہ کو کوٹ کرنے کی اشد ضرورت بن گئی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم اس حدیث کو آگے ہم مشل راہ بنا کر لوگوں تک پہنچیں اور کہیں کہ آپ کے دکھ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائے تھے وہ اس حدیث میں بتا دیے گئے ہیں، تو ہم آپ کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس حدیث کو بار بار پڑھیں اور ان کے قریب جائیں۔ آج ہمارے سامنے ملک کے طول و عرض میں جو مسلمان تکالیف میں ہیں، کیا ہمیں درد محسوس ہوتا ہے؟ حدیث غلط نہیں کہہ سکتی، میرے نبی کا فرمان سچا ہے، میرے نبی کا ارشاد سچا ہے، میرے نبی کا ہر حکم سچا ہے۔ حضور نے فرما دیا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، تو کیا وجہ ہوئی کہ پارا چنار میں لوگ قتل ہوئے ہمیں درد محسوس نہیں ہوا؟ کیا وجہ ہوئی کہ بنو میں لوگ شہید ہوئے تو ہمیں درد محسوس نہیں ہوا؟ کیا وجہ ہوئی کہ سوات میں لوگ شہید ہو رہے ہیں ہمیں درد محسوس نہیں ہو رہا؟ کیا وجہ ہوئی کہ بلوچستان میں لوگ شہید ہو رہے ہیں ہمیں درد محسوس نہیں ہو رہا؟ تو ہمیں اپنے ایمان کی حرارت کو محسوس کرنا پڑے گا کہ آیا ہمارا ایمان کس حد تک مضبوط ہے، آیا کہ ہم اس حدیث کی روشنی میں ہمارا ایمان کی وہ حیثیت ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ تو ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہمارے میں کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کا درد محسوس نہیں ہو رہا۔ ہمارے بھائی بھوکے ہیں، ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں، تو ہمیں درد کیوں نہیں محسوس ہو رہا؟ تو پاکستان فلاح پارٹی کا یہ نصب العین ہے، یہ عزم ہے کہ ہم اپنے ان حدیثوں کو کوٹ کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کے درد کو محسوس کریں گے اور ان دردوں کا مداحہ کریں گے اور ان کی ہم ہر مشکل کو آسان بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان، ہم نے قرآن ماننا ہے جو قرآن میں آیا ہے۔ قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری ذاتی اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ یہ کہیں کہ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کے ہم دوسری دنیا سے کاٹ دیا جائے۔ افغانستان میں بھی مسلمان بھائی ہمارے ہیں، ایران کے مسلمان بھائی بھی ہمارے ہیں، لیبیا اور شام کے مسلمان بھی ہمارے ہیں، فلسطین کے مظلوم مسلمان بھی ہمارے ہیں۔ تو ہمیں کس نے روکا؟ کس نے اس حدیث پہ عمل کرنے سے روک دیا؟ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم خاموش رہے، ہم خاموش رہے، ہم چپ رہے، پیچھے بیٹھ کے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نظام حکومت تک نہیں آ سکتے، ہم خاموش ہو کر پیچھے بیٹھے تو ظالموں نے نظام حکومت کو سنبھال لیا اور انہوں نے ایسا زہر گھولا ہمارے جسموں میں کہ ہم پیرالائز ہو گئے، ہم اپنے بھائیوں کا درد محسوس نہیں کر رہے۔ تو میرے عزیز دوستو، علامہ اقبال نے اپنی فکر میں یہ کہا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر۔ اقبال نے بھی اس حدیث کو کوٹ کر کے فرمایا کہ مسلمان جو ہے نیل کے ساحل سے لے کر اور یہ وسطی ریاستیں ہیں کاشگر تک ہم ایک ہیں۔ تو ہمیں کون جدا کر رہا ہے؟ ہماری ذاتوں کے علاوہ ہمیں لسانیت سے بھی علیحدہ کیا جا رہا ہے، ہمیں صوبائیت ڈال دی گئی ہے، پھر ہمیں مذہب کی بنیاد پہ بھی علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ آج لوگ مر رہے ہیں یا مارے جا رہے ہیں، ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں، چلو یار یہ خوارج مارے گئے۔ یہ خوارج کا کس نے پیدا کیے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ پارا چنار میں صحیح اہل تشیع مارے گئے ہیں، اہل تشیع مسلمان نہیں تھے؟ کس نے ان کو ہم سے دور کیا؟ اور یہ میں یہاں برملا یہ کہتا ہوں، یہ بات ابھی سامنے آئی ہے، عمران خان نے اپنے ایک ویڈیو میں جو سوشل ویڈیو پہ جاری ہوا ہے، میں یہاں گھبراؤں گا نہیں، آپ لوگ سرمایہ ہے، آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ عمران خان نے لفظ استعمال کیے کہ ایک پروگرام میں مجھے اینکر نے کہا ہے کہ سپاہ صحابہ کے مدبرین یا اکابرین نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے۔ عمران خان کو کہہ رہے ہیں سپاہ صحابہ کے لوگ، اے عمران خان ہماری اہل تشیع سے دوستی کرا دو۔ یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے بہت زیادہ۔ تو یہ دیکھو کہ ہم لوگ ملنا چاہ رہے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کا دست و بازو بننا چاہ رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو ہمیں دور رکھنا چاہ رہے ہیں اور اپنے مفادات کی خاطر؟ دیکھیں ملکوں میں کچھ ادارے ہوتے ہیں جو ملک کا تحفظ کرتے ہیں، داخلی طور پہ بھی اور خارجی طور پہ بھی۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ 77 سالوں میں کیا ہمارا تحفظ ہوا؟ 77 سالوں میں ہمارے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان شہید کر دیے گئے، 77 سالوں میں بہت سارے اکابرین کے ساتھ جنرل ضیاء الحق شہید کر دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے اکابرین، علماء کرام، عوام الناس۔ میں سمجھتا ہوں اتنی شہادتیں کبھی بارڈر پہ نہیں ہوئی جتنی شہادتیں آپ کے ملک کے اندر ہو گئی ہیں، اور اتنے فوجی جوان ہمارے سیکیورٹی کے آفیسر باہر نہیں شہید ہوئے جتنے اپنے ملک کے اندر شہید ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں
اپنے رویے پہ، اپنی کارکردگی پہ غور کرنا پڑے گا۔ آج پاکستان فلاح پارٹی کے اراکین، رفقا، سابقین یہاں موجود ہیں، یہ آپ کے کندھوں پہ بہت بھاری وزن بڑھ گیا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں مختلف پارٹیز کو، تو مختلف پارٹیز مختلف ایجنڈے لے کے آئی ہے۔ کس قسم کے ایجنڈے؟ ہمیں سیٹ چاہیے، ہمیں منسٹری چاہیے، ہمیں جاب چاہیے، ہم یہاں تک پہنچیں گے، ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے، لیکن ہمارا مقصد کامیابی ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح۔ کس کامیابی کی طرف؟ کس کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ وہی کامیابی جو دنیا اور حقیقت کے لیے، آپ کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے پیش فرما دی کہ اگر آپ ایک دوسرے کا درد محسوس کر کے اسلام کے اصولوں پہ چلتے ہیں تو یہ کامیابی ہے دنیا کی، اور انہی اصولوں کے بعد آپ کو آخرت کی کامیابی ملے گی۔ تو ہماری دونوں کامیابیاں ہیں، تو دونوں کی طرف کوشش کرنی ہے۔ ہم نے صرف ایک کامیابی، ایک منصب کے لیے کوشش نہیں کرنی۔ آپ کی تھوڑی تھوڑی جدوجہد، آپ یہ نہ سمجھیں آپ کمزور ہیں۔ کم لوگ آئے ہیں، مجبوریوں کی وجہ سے کچھ نہیں آئے، رابطے ہوئے، میں بھی بیٹھا تھا کئی جگہوں پہ رات، تو ان کے کچھ پروگرامات علاقائی سطح پہ تھے، لیکن آپ کم نہیں ہیں۔ لیکن ابھی آپ نے منظم ہونا ہے۔ کس طریقے سے منظم ہونا ہے؟ اسی طریقے سے منظم ہونا ہے جیسے بدر میں منظم ہوئے تھے۔ آپ نے بدر کے صحابہ کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ 313 تھے نا، یاد ہے نا 313؟ کیا کہتا ہے اقبال؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ تو ہمیں بدر کے صحابہ کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ ہم بدر میں بھی صحابہ کا اپنی تمام تر نگاہیں، تمام تر جو ان کی امیدیں تھی وہ قیادت پر تھی۔ تو آج بدر کے جو رستے پہ چلنے والی قیادت ہے وہ ہمارے قائد کراچی، شہر کراچی ولی مصطفی صاحب آپ کے سامنے ہے۔ آپ بھی ان کے اشارہ پہ چلیں گے۔ آپ کو مجھے پتا ہے ان پہ یقین کامل رکھیں، آپ کی ان پہ یعنی کہ انتہا اعتماد کریں، کبھی بھی یہ نہیں بکیں گے، کبھی بھی نہیں جھکیں گے۔ تو ایک آپ کو صالح قیادت میسر آئی ہے، تو آپ نے جھکنا نہیں، بکنا نہیں، اپنی قیادت پہ انتہا اعتماد کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ وہی منظر پیدا کریں گے جو بدر میں پیدا کیا گیا تھا۔ آپ اسی طرح بنیاد ڈالیں گے فلاحی ریاست کی جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ڈالی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم مایوس نہیں ہوں گے، ہمارے پاس وسائل کم ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کوشش کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں امام حنبل کی یہ بات کوٹ کروں گا آپ کے لیے، آپ جتنے مکفل ہیں، آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے، آپ جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ امام حنبل نے فرمایا آپ جیل میں تھے تو ہر جمعہ کو وضو کر کے نکلتے اجتماعی طور پہ جمعہ ادا کرنے کے لیے، تو ہمیشہ دربان جو تھا وہ آپ کو روک دیتا، کہتا کہ آپ کو پتا ہے میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گا، لیکن آپ ہر جمعہ کو وضو فرماتے ہیں اور باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو امام حنبل کا ارشاد آپ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ امام حنبل نے فرمایا کہ میں وضو کر کے جمعہ کی نیت کر کے یہاں جانیوں تک پہنچنے کا مکفل ہوں، میرے وقت میں ہے کہ میں یہاں تک پہنچ جاؤں، اس کے بعد اللہ کیا کرتا ہے اس کی مرضی، لیکن جہاں تک میں مکفل ہوں میں کر سکتا ہوں، میں کوشش کروں گا۔ تو آپ بھی جہاں تک کوشش کر سکتے ہیں فلاح کو، پیغام کو بچاؤ۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمارے اس پیغام کو قبول فرمائے گا، ہماری مدد فرمائے گا، انشاءاللہ ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو نا ہمت نہیں ہاریں گے، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میں ساحر لدھیانوی کے ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ان کالی صدیوں کے سر سے، ان کالی صدیوں کے سر سے جب رات کا انجل ڈھلکے گا، جب دکھ کے بادل پگھلیں گے، جب سکا ساگر چھلکے گا، وہ امبر جھوم کے ناچے گا، وہ امبر جھوم کے ناچے گا، وہ دھرتی نغمے گائے گی، وہ صبح تو آخر آئے گی، وہ صبح تم ہی سے آئے گی انشاءاللہ۔